حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے انتقال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، اور حضرت عمر کے دور میں فتوحات بہت زیادہ ہوئی، یعنی انہوں نے بہت سارے ملک فتح کیے، بہت سارے ملکوں کو فتح کر کے اسلامی سلطنت نے ملایا۔ اب دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، بڑے گھرانے کے آدمی ہیں، قریش کے آدمی ہیں، اور 22,000 مربع میل پر آج ان کی حکومت ہے، سلطنت ہے، ان کا حکم چلتا ہے۔ 22 مربع میل پر آج حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا سلطنت چلتی ہے ان کی۔ اور اتنے بڑے حکمراں ہوتے ہوئے، اتنے بڑے بادشاہ ہوتے ہوئے، اتنے جلیل القدر حکمراں ہوتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ رات میں رعایا کی نگرانی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کوئی میرے شہر میں، کوئی میرے بغل میں، کوئی میرے محلے میں، کوئی میرے علاقے میں کوئی دکھی تو نہیں ہے، کوئی پریشان تو نہیں ہے، کوئی بیمار تو نہیں ہے، کوئی بھوکا تو نہیں ہے۔ یہ تعریف ہوتی ہے حکمرانوں کی، سلطنت والوں کی، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑا بہت رتبہ دے دے، مرتبہ دے دے، ان کی یہ صفات ہونے چاہیے۔ ان کو کل قیامت کے دن ان سے پوچھ ہوگی، سوال کیا جائے گا، سب سے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ میں نے تجھے حکومت سلطنت دی تھی، بادشاہت دی تھی، چیئرمینی دی تھی، وزارت دی تھی، سرپنچی دی تھی، تو نے رعایا کا کتنا خیال رکھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کے ساتھ اندھیری رات میں گشت کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، گلیوں میں چکر کاٹ رہے ہیں کہ کوئی کسی کے کرانے کی آواز تو نہیں آ رہی ہے، کوئی بھوکا تو نہیں تلملا رہا ہے، کسی کے بچے بھوک سے رو تو نہیں رہے ہیں۔ اسی دوران میں چلتے چلتے صبح ہو جاتی ہے، فجر کا وقت ہونے والا ہے، اذان ہونے والی ہے، اور آپ لوٹنے والے ہیں۔ اسی درمیان میں چلتے چلتے ایک مکان سے آواز آتی ہے، دو عورتیں آپس میں بات چیت کر رہی ہیں۔ خلیفۃ المسلمین رک جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، کان لگا کر سننے لگتے ہیں کہ عورتیں کیا بات کرتی ہیں۔ ماں بیٹی ہیں، ماں بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی بکری کا دودھ نکال لے، بکریوں سے دودھ دو لے، اور وہ کہتی ہے کہ ان دودھ میں دو کر کے اس تھوڑا سا 2 گلاس پانی ڈال دینا۔ بکریوں کا دودھ دو کے جس برتن میں تو دودھ نکال کے لائے، اس دودھ کے اندر 2 گلاس پانی ڈال دینا۔ بیٹی کہتی ہے کہ ماں میرا بس کا یہ کام نہیں ہے، میں پانی ہرگز نہیں ملاؤں گی۔ تو نے خلیفۃ المسلمین کا اعلان نہیں سنا کہ کوئی کسی چیز میں ملاوٹ نہ کرے، کسی میں کوئی نقص کا مال نہ بیچے۔ ماں کہتی ہے کہ بیٹی امیر المومنین کون سا یہاں سن رہے ہیں، ان کو کیا پتا، ان کو کیا پتا وہ کون سی ہماری بکریوں کے دودھ میں پانی ملانے کا پتہ کر لیں گے۔ بیٹی کہتی ہے کہ ماں امیر المومنین تو نہیں سن رہے، لیکن امیر المومنین کا رب تو سن رہا ہے، میں پانی ہرگز نہیں ملاؤں گی، تو اپنا دودھ خود نکال لے، خود کاڑ لے، خود بیچ دے، میرا بس کا نہیں ہے، میں تو ہرگز یہ کام نہیں کروں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ تمام گفتگو سن رہے ہیں، اور گفتگو سن کر کے اس مکان پر نشان لگا دیتے ہیں، نمبر ڈال دیتے ہیں، اور وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، دربار لگتا ہے، کچہری بیٹھتی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے 2 سپاہیوں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ فلاں محلے میں، فلاں گلی میں ایک جگہ تمہیں یہ نمبر لکھا ہوا ملے گا، جس مکان پر یہ نمبر لکھا ہوا مل جائے، اس مکان میں سے 2 ماں بیٹی وہاں ہوں گی، ان کو یہاں لے کے آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایلچی جاتے ہیں۔ یہ تعریف ہے رشتوں کی۔
اگر ہم اپنے بیٹے کے لیے رشتہ تلاش کریں تو کیسا رشتہ تلاش کریں؟ 4 چیزیں بتائی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بِمَالِهَا، اس کے مال کی وجہ سے ہم رشتہ کر رہے ہیں، یا بِحُسْنِهَا، یا پھر اس لڑکی کے حسن و جمال کی خوبصورتی کی وجہ سے رشتہ لے رہے ہیں، وَبِحَسَبِهَا، یا پھر اس کے اونچا خاندان ہونے کی وجہ سے ہم رشتہ کر رہے ہیں، اور یا پھر بِدِينِهَا، یا ہم اس کے دیندار ہونے کی نیت سے رشتہ کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 2 سپاہیوں کو بھیجتے ہیں، دونوں ماں بیٹوں کو جا کر کے طلب کرتے ہیں کہ اب آپ کو خلیفۃ المسلمین نے بلایا ہے۔ دونوں ماں بیٹیاں کانپ جاتی ہیں، تڑپ جاتی ہیں، پتہ نہیں رات کی بات کا پتہ تو کسی نے نہیں دے دیا، چغلی تو نہیں کر دی، میں نے پانی ملایا تھا، بڑھیا گھبرا جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، لیکن کیا کرے، امیر المومنین کا حکم ہے، رک کیسے سکتی ہے؟ دربار میں پہنچتی ہیں، ماں بھی اور بیٹی بھی۔ امیر المومنین اتر کے نیچے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ماں گھبرانا مت، میں نے کسی جرم کی سزا کے لیے نہیں بلایا ہے، میں نے تجھے کسی جرم میں سزا دینے کے لیے نہیں بلایا ہے، میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، میری خواہش ہے کہ تیری بیٹی بھی جوان ہے اور میرا بیٹا بھی جوان ہے، اگر تو اجازت دے دے تو میں رشتہ تیری بیٹی کا اپنے بیٹے کے لیے لے لوں۔ یہ ہے پسند دین کی۔ نہ بڑھیا کے پاس مال تھا، نہ بڑھیا کی بیٹی خوبصورت زیادہ تھی، نہ بڑھیا کے پاس کوئی حسب و نسب بڑے خاندان کی نہیں تھی کہ لئے تو بہت بڑے خاندان کی عورت ہے، تھا تو اس کے پاس صرف دین تھا، اسلام تھا، ایمانداری تھی، دیانتداری تھی۔ اس دیانتداری ایمانداری کی وجہ سے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بیٹی کو، اس بڑھیا کی بیٹی کو اپنے بیٹے کے رشتے میں لیا اور شادی ہوئی، اور پھر اس سے کتنے ہی جلیل القدر علماء، جلیل القدر مفسرین، محدثین پیدا ہوئے اس بیٹی کی جو ہے وطن سے۔ یہ ہوتا ہے برکت کا رشتہ۔